YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث دمشق سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے، حدیث سیکھنے گئے اور وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ مرد تھے، مرد تو پردہ نہیں کرتے نا۔ تو ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں اس کو عقل میری مانتی نہیں تھی، میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا، اور آزمائش کے طور پر میں امام سے آگے سر اٹھانے لگا، امام سے پہلے سر اٹھانے لگا، اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعات ہو سکتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے نا، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ایگزام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی قوموں کے انداز تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھے تو صحیح، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ تو کفار کا طریقہ رہا، اور پھر پنشمنٹ آئی، پھر عذاب آئے ان پر۔ تو یہ کبھی بھی نہ کہیں یا کبھی بھی نہ سوچیں کہ بھائی عذاب آنا ہوگا تو دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا قیامت سے پہلے بھی یہ منظر آئے گا۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی زمین گویا دھس جائے گی، پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا، تو اگر تم وہاں سے گزرو تو اس میں جاؤ، وہاں کی کھاری زمین سے اور وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات، بازار اور وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں زمین دھنسنا، پتھر برسنا اور زلزلے ہوں گے۔ اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بن جائے گی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں اب تک یہ نشانی کی ظہور نہیں ہوا ہے، یہ نشانی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک یہ نشانی ہونا باقی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ایسے بے ادبی والے معاملات سے شریعت کے جو احکام ہیں اس کو ڈس اوبے نہیں کرنا، اس پر عمل کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اور قیامت کے دن جو قرآن میں آیا کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، رب کریم زندگی ایسی گزارنا نصیب فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں اور خوشی خوشی جنت کی طرف جانے کا ہمیں انعام مل جائے۔